اسباب فکر و تنگ دستی کا بیان۔ فقیر قادری عرض کرتا ہے کہ ان اسباب میں وہ بھی ہیں جن کا ذکر قرآن و حدیث میں ملتا ہے، اور اکثر و بیشتر وہ ہیں جو اکابر ملت و رہنمایان شریعت نے اپنے اپنے مشاہدے اور تجربے سے دریافت کیے۔ تو جو ان اسباب سے اپنے آپ کو دور رکھے گا وہی فائدہ اٹھائے گا، اور جو ان میں ملوث ہوگا وہ خود دیکھ لے گا کہ اس نے کیا کھویا، کیوں کر کھویا۔ ہاں، آدمی یہ کبھی نہ بھولے کہ موثر حقیقی اللہ عز و جل ہے، اور ہر نفع و نقصان کی کنجی اسی کے دست قدرت میں ہے۔ وہ چاہے کرے، اس سے کوئی باز پرس کرنے والا نہیں۔ وہ اسباب یہ ہیں: جھوٹ بولنا، زنا کرنا، گناہوں میں مشغول رہنا، جھوٹی قسمیں کھانا، جنابت میں کھانا کھانا، برہنہ پیشاب کرنا، شب میں جھاڑو دینا، خصوصاً کپڑے سے جھاڑنا، ناخن دانت سے تراشنا، پاجامہ یا دامن یا آنچل سے منہ پوچھنا، فقیروں سے روٹی کے ٹکڑے خریدنا، کھڑے ہو کر پاجامہ پہننا، بیٹھ کر دستار یعنی امامہ باندھنا، خشک بالوں میں کنگھا کرنا یا کھڑے ہو کر بال کاٹنا، شکستہ کنگھا استعمال کرنا، ماں باپ کا نام لے کر پکارنا، مکراس کینچی سے منہ زیر ناف کاٹنا، 40 روز سے زیادہ زیر ناف کے بال رکھنا، بزرگوں کے آگے چلنا، دروازے پر بیٹھنے کی عادت کرنا، لہسن و پیاز کے پیوست جلانا، مکڑی کے جالے دور نہ کرنا، جوں کو زندہ چھوڑنا، نماز میں کاہلی کرنا، پھٹے ہوئے کپڑے کو نہ سینا، فجر کی نماز پڑھ کر مسجد سے جلد نکل آنا، صبح کے وقت سونا، اولاد پر باوجود مالداری تنگی کرنا، بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا، کھانے کے بعد برتن صاف نہ کرنا، اہل و عیال سے لڑتے رہنا، میت کے قریب بیٹھ کر کھانا، کھلال کرتے وقت جو ریشہ نکلے اسے پھر منہ میں رکھ لینا، ہر قسم کی لکڑی سے کھلال کرنا، چراغ منہ کی پھونک سے بجھانا، کھانے پینے کے برتن کھلے ہوئے رکھنا، بازار میں سب سے پہلے جانا اور بعد میں آنا، اوندھے جوتے کو دیکھنا اور اس کو سیدھا نہ کرنا۔ دولت بے زوال میں لکھا ہے کہ اگر رات بھر جوتا اوندھا پڑا تو شیطان اس پر آ کر بیٹھتا ہے، وہ اس کا تخت ہے۔ بکریوں کے گلے میں گھس کر چلنا، خصوصاً شام کے وقت، اولاد کو گالی دینا یا لعنت کرنا، فقیر کو جھڑک دینا، بایاں پاؤں پہلے پاجامہ میں ڈالنا اور بائیں ہاتھ کی آستین پہلے پہننا، قبرستان میں ہنسنا، کوڑا کرکٹ گھر میں جمع کرنا، صبح ہوتے ہی خدا اور رسول کا نام لیے ذکر کیے بغیر دنیا میں مشغول ہو جانا، مغرب اور عشاء کے درمیان سونا، گانے بجانے میں دل لگانا، بلا وجہ شرعی اپنوں سے تعلقات ختم کر لینا، صلہ رحمی نہ کرنا، جنابت کی حالت میں ناخن ترشوانا یا سر منڈانا یا منہ زیر ناف وغیرہ صاف کرنا، زکوٰۃ یا صدقات واجبہ مثلاً قربانی و کفارہ، قسم وغیرہ کے ادا کرنے میں بخل کرنا یا خواہ مخواہ انہیں ٹالتے رہنا، بغیر حاجت سوال کرنا، امانت میں خیانت کرنا، اندھیرے میں کھانا کھانا، ماں باپ کو ایذا دینا، قرآن پاک کو بے وضو ہاتھ لگانا، شب چہار شنبہ بدھ کی رات یا شب یک شنبہ اتوار کی رات میں بیوی سے صحبت کرنا، اگر اس صحبت میں حمل بھی رہا تو بچہ بے حیا اور بد نصیب پیدا ہوگا اور ہمیشہ مفلس اور حریص رہے گا۔ مولا کریم اپنا فضل فرمائے۔ غالباً اسی بنا پر سنیچر اور منگل کے دن دلہن بیاہ کر نہیں لاتے۔ بزرگوں اور گھر کی بڑی بوڑھیوں کا یہ عمل یہ فقیر اپنے بچپن سے دیکھتا آ رہا ہے۔ قحط کی نیت سے گلا روکنا کہ اور مہنگا ہوگا جب بیچیں گے، قمار بازی یا گانے بجانے کے آلات وغیرہ گھر میں رکھنا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس گھر میں شراب اور دف اور تنبورہ، سارنگی، ستار وغیرہ ہو، اس گھر کے آدمیوں کی دعا قبول نہیں ہوگی اور نہ اس گھر میں رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوگا۔
راستے میں پیشاب کرنا اور بے ستری ہو تو حرام و گناہ، ہمیشہ بیہودگی، مسخرہ پن اور ہزلیات، مذاق دل لگی میں مصروف رہنا، ننگے سر کھانا کھانا، ننگے سر بیت الخلاء میں جانا، نکلے ہوئے کھانے میں دیر کرنا کہ کھانا دسترخوان پر الٹا ان کا انتظار کرتا رہا، برہنہ سر بازار میں پھرنا اور عورتوں کا ننگے سر رہنا اور اجنبیوں کے سامنے اس حالت میں آنا جانا حرام 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 اور سخت گناہ ہے۔ سجدہ تلاوت نہ کرنا یا وضو ہوتے ہوئے اس میں دیر لگانا، تلاوت قرآن کے دوران آیت سجدہ چھوڑ کر آگے پڑھنا، دوسرے شخص کا کنگھا عاریتاً مانگ کر استعمال کرنا، خصوصاً صاف کیے بغیر کہ دوسروں کے بال اس کے بالوں میں الجھیں، حوض یا تالاب یا بہتے پانی میں پیشاب کرنا، اس سے نسیان بھی پیدا ہوتا ہے۔ دولت بے زوال میں لکھا ہے کہ 5 چیزوں سے بھول پیدا ہوتی ہے: حوض وغیرہ میں پیشاب کرنا، راکھ پر پیشاب کرنا، چوہے کا جھوٹا کھانا، قبلہ کی طرف منہ کر کے پیشاب کرنا، زندگانی حرام خوری میں گنوانا۔ غور کیجئے تو یہ آخری ایک مستقل بلا عذاب ہے۔ نہانے کی جگہ پیشاب کرنا، برہنہ ہو کر سونا، سوتے وقت پاجامہ یا تہہ بند سر کے نیچے رکھ کر سونا۔ دولت بے زوال میں لکھا ہے کہ اس سے خواب خوفناک نظر آتا ہے۔ بلا ضرورت بستر کے پاس پانی کا لوٹا یا سلفچی پیشاب کے لیے رکھنا، نماز قضا کر دینا، مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا، وضو کرتے وقت دنیا کی باتیں کرنا، اس وقت دعائیں پڑھے یا پھر خاموش رہے، بلا وجہ شرعی کسی کے تحفہ ہدیہ یا نذرانہ کو رد کر دینا، روٹی کو خوار رکھنا کیا اس کی بے ادبی ہو اور پیروں میں آئے، وضو کی جگہ پر پیشاب یا پیشاب کی جگہ وضو کرنا، دروازے پر بیٹھ کر کچھ کھانا پینا، یہ خلاف ادب بھی ہے اور قابل نفرت بھی، استاد کی عظمت و توقیر میں کمی کرنا، نہ کہ معاذ اللہ اس کی توہین، مٹی یا چینی کے شکستہ برتن استعمال میں رکھنا، خواہ اس سے پانی پینا، شکستہ یا گرہ دار قلم سے لکھنا، قلم کا تراشا ادھر ادھر ڈال دینا کہ پیروں میں آئے، مہمان کو حقارت سے دیکھنا اور اس کے آنے سے ناخوش ہونا، بیت الخلاء میں باتیں کرنا یا وہاں کسی دینی بات میں غور و تامل کرنا، مردوں کو چھوٹا استنجا کرتے وقت عام گزرگاہوں پر ٹہلنا اور باتیں کرنا، بغیر بلائے دعوت میں جانا، چارپائی پر دسترخوان وغیرہ رکھے بغیر کھانا کھانا، چارپائی پر خود سرہانے بیٹھنا اور کھانا پائنتی پر رکھنا، دانتوں سے روٹی کترنا، دانتوں کو بلا وجہ کپڑے سے ملنا جیسے مسواک کرتے ہیں، ظلم کرنا، کسی کو ناحق ایذا دینا اگرچہ جانور کو، گناہ کے کاموں میں ضد کرنا اور اپنی بات پر اڑ جانا، جس برتن میں کھانا کھایا ہے اسی میں ہاتھ دھونا، قرآن شریف گھر میں موجود ہوتے ہوئے نہ پڑھنا، ماں باپ، استاد، مرشد کی مرضی کے خلاف کام کرنا، دروازے کی دہلیز پر تکیہ لگانا یا سر رکھ کر سونا، سبز درخت کاٹ کر اس کی لکڑیاں فروخت کرنا، بلا ضرورت جانور ذبح کرنے کا پیشہ اختیار کرنا، صحیح رشتہ ملنے کے باوجود جوان لڑکیوں کو نابیانا۔ معمولات مشائخ سے یہ ہم نے جو کچھ نقل کیا اس سلسلے میں یہ بتا دینا بھی مفید اور کارآمد ہوگا کہ احکام شریعت کے خلاف قدم بڑھانا اپنے لیے برکتوں کے دروازے بند کرنا اور نحوست و افلاس اور فکر و تنگ دستی کو دعوت دینا ہے۔ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ نئی اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن پر کلک